برادران اسلام، السلام علیکم۔ اپنے خدا سے ہم برابر دعا مانگ رہے ہیں، رو کر مانگتے ہیں، دن کو مانگتے ہیں، رات کو مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، واعظ اور میلادوں کی مجلس میں مانگتے ہیں، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر مانگتے ہیں، اذان کے وقت مانگتے ہیں، جماعت کے لیے صفیں درست کرتے وقت مانگتے ہیں، روزہ افطار کے وقت مانگتے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا مانگتے مانگتے، لیکن جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں جو مانگو گے وہی ملے گا، اللہ تعالی دینے کے لیے بے قرار ہے، لیکن ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اسی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کو جان لیجئے تو اپنی مرادوں کی جھولیاں بھر لیجئے، اور جس وقت مانگیے اسی وقت لیجئے، خوب لیجئے، جھولیاں بھر بھر کر لیجئے۔ جی ہاں، آج کل عام طور سے مسلمانوں کو شکایت ہے کہ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کی قبولیت کے آثار ہمیں نہیں معلوم ہوتے، اور جس چیز کو طلب کرتے ہیں وہ نہیں ملتی، حالانکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھے پکارو اور مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اس شبے کا خلاصہ ہے جو آج کل اکثر لوگوں کو پیش آیا کرتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں ایک طبقہ بدقسمتی سے ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو دعا کو محض لغو اور بیکار چیز سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ دعا ایک طفل تسلی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور دعا کا کوئی اثر قضاء و قدر کے فیصلوں پر نہیں پڑ سکتا۔ دوستو، اس وقت ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کی قبولیت کے آثار کیا ہیں، وہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی قسم کی بعض چیزیں جو دعا سے متعلق ہیں ذکر کرنی مقصود ہیں، تاکہ آپ خدا سے دعا کرتے وقت ان امور اور شرائط کی پابندی کریں جو دعا کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ کسی مسلمان کی دعا جبکہ وہ جملہ آداب کی رعایت رکھے رد نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ کبھی جو چیز طلب کرتا ہے وہی عنایت ہو جاتی ہے، اور کبھی اس دعا کی برکت سے کوئی خاص بلا اور مصیبت نازل ہونے والی تھی وہ رد کر دی جاتی ہے۔ یہ امر ثابت ہے کہ مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کا دعا کے بعد یہ کہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی شان میں حد درجے کی گستاخی ہے، کیونکہ عدم قبولیت کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز طلب کرتا تھا وہ بھی نہ ملے، کوئی بلا جو نازل ہونے والی تھی وہ بھی نہ روکی جائے، اور قیامت میں اجر بھی نہ ملے۔ اور جب ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک کا حصول یقینی ہے تو پھر عدم قبول کا شکوہ نہ صرف لغو بیکار بلکہ مذہبی ناواقفیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اور اب سنیے آداب دعا۔ دعا کرنے والے کا کھانا پینا اور لباس، مال حرام نہ ہو، اور اسی طرح اس کا کسب یعنی کمائی بھی حرام کی نہ ہو، بلکہ جو پیشہ کرتا ہے وہ پیشہ حلال ہو۔ اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے، دکھاوے اور ریا سے نہ مانگے۔ خدا کے ساتھ دعا میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لے، مثلا صدقہ اور خیرات کر دے یا نماز پڑھ لے۔ پاکیزگی اور تطہیر کا خیال رکھنا اور غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم وضو ہی کر لینا چاہیے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے اور اتحیات کے طریقے پر بیٹھ کر دعا مانگنا۔ دعا سے پہلے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، دونوں ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ کی ہتھیلیاں کھول کر دعا مانگنا، دونوں ہاتھ اس قدر اونچے کیے جائیں کہ کندھوں اور شانوں کے مقابل ہو جائیں۔ جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو سینے کے قریب نہ کیے جائیں بلکہ سامنے کی سمت میں بڑھے ہوئے ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا، یعنی کوئی کپڑا وغیرہ ہاتھوں پر نہ ہو بلکہ کپڑے سے ہاتھوں کو نکال کر دعا مانگنا۔ دعا میں خشوع و خضوع، انتہائی ادب، عاجزی اور مسکنت کی رعایت رکھنا۔ الہا یعنی گڑ کر دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو یا اپنے کسی نیک کام کو یا انبیاء اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، یعنی دعا میں یہ کہنا کہ یا اللہ، میں تیرے کرم اور تیری رحمت کو وسیلہ بناتا ہوں، یا اپنے کسی نیک کام کا ذکر کر کے یہ کہنا الہی اگر میرا فلاں کام تیرے نزدیک مقبول ہے تو اس کے وسیلے سے اسے پورا کر دے۔ آہستہ اور پست آواز سے دعا مانگنا، دعا میں تکرار کرنا، 7 بار یا 5 یا کم از کم 3 بار دعا کرنا۔ دعا سے پہلے اپنے پہلے جرم اور گناہوں کا اعتراف کرنا، مثلا اے اللہ، میں بڑا گنہگار ہوں۔ دعا مانگنے میں طلب سے پوری کوشش کرنا، قلب کو متوجہ رکھنا اور پوری طرح دل لگا کر رغبت اور شوق سے دعا مانگنا اور خدا سے اچھی امید رکھنا، عزم کو پختہ اور ارادے کو مضبوط رکھنا۔ دعا مانگنے کے بعد آمین کہنا، اگر کوئی امام ہو تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنی چاہیے۔ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو خدا ہی سے مانگنا، ایسے الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہوں، اور ایسے الفاظ ہوں جو دین و دنیا کی ضرورتوں کو شامل ہوں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ دعا میں اپنے نفس کو، اپنے ماں باپ کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو مقدم کرنا، یعنی پہلے ان چیزوں کا دعا میں ذکر کرنا۔ دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ نگاہ نیچے رکھنی چاہیے، کیونکہ ادب کا مقتضی یہی ہے۔ دعا میں قافیہ بندی یا قافیہ بندی کی کوشش سے بچنا چاہیے۔ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ مانگے۔ دعا میں خدا کی رحمت کو تنگ نہ کرے، مثلا یوں نہ کہے یا اللہ مجھ کو روزی دے اور کسی کو نہ دے، وغیرہ وغیرہ۔ جو چیز عادتاً محال ہو اس کی دعا نہ مانگے، مثلا مجھے جوان بنا دے، یا میں کبھی نہ مروں، یا میرا قد چھوٹا ہو جائے، یا سورج نہ نکلے، وغیرہ وغیرہ۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے، یعنی میں نے دعا مانگی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی، جلدی سے میری دعا قبول کر۔ اسی طرح یہ بھی نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں پر منہ پھیرنا۔ بیان کی طوالت کے باعث ہم نے ان دلائل کو چھوڑ دیا ہے جن سے دعا کے یہ تمام آداب عکس کیے گئے ہیں۔ برادران اسلام، وہ جگہ جو کسی شرعی اعتبار سے متبرک ہو وہاں بیٹھ کر دعا مانگنے سے قبول ہو جاتی ہے، اور اب وہ لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، مستر یعنی انتہائی بے قرار، مظلوم شخص۔ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، علماء نے تشریح کی ہے کہ والدہ کی دعا کا بھی یہی حکم ہے۔ والد کی دعا خواہ اچھی ہو یا بری، اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں۔
امام عادل اور منصف حاکم، امام عادل اور حاکم سے مراد مسلمان ہے، اس لیے کہ کافر مسلمانوں کا امام یا حاکم نہیں ہو سکتا، بلکہ کافر کو مسلمانوں پر کسی حیثیت سے بھی حق ولایت و حکومت حاصل نہیں۔ صالح اور نیک مرد کی دعا بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ نیک اور مطیع اور فرما بردار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں۔ مسافروں کی دعا حالت سفر میں، دعا خواہ اپنے لیے ہو یا غیر کے لیے ہو۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیبت میں، یعنی ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا دے تو یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ غیبت کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ دعا مخلصانہ ہوگی، سامنے کی دعا میں ریا اور خوشامد کا احتمال ہو سکتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی دعا۔ جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ توبہ میں دیر نہیں لگاتے بلکہ ارتکاب جرم کے ساتھ فوراً ہی توبہ کر لینے کے عادی ہیں، ان کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں۔ جو شخص رات کو نیند سے چونک کر یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی کی حکومت اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر طرح کی تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، کوئی حقیقی نہیں ہے معبود اور کمال قوت کا مالک مگر اللہ۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دوستو، حجاج کی دعا جب تک حاجی اپنے گھر لوٹ کر نہ آ جائے اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ اور اب اجابت دعا کی علامات ملاحظہ کیجیے۔ ڈر لگنا، خوف معلوم ہونا، قلب پر غیر معمولی ہیبت کا طاری ہو جانا، بدن کے رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپک جانا، ہیبت طاری ہو جانے کے بعد دل میں سکون پیدا ہو جانا، قلب میں خوشی اور مسرت کا پیدا ہو جانا، ظاہر میں طبیعت کا ہلکا ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ مجھ پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ جب دعا مانگنے والے پر اس قسم کی کیفیات طاری ہوں تو باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے، اللہ کی حمد بیان کر کے اس کی راہ میں صدقہ دے۔ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض نیاز: میرے مولا، میرے آقا حضور، ایک گنہگار امتی دور دراز کا سفر کر کے خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اے کونین کے بادشاہ، آپ کو کچھ اپنی بے کس امت کی بھی خبر ہے، جس دین کی خاطر آپ نے ہزار مصائب برداشت کیے، اپنے اور بیگانوں سے برائی اٹھائی، لوگوں کی گالیاں سنی، پتھر کھائے، زخم اٹھائے، راتوں کی نیند اور دن کی بھوک کھوئی۔ جس دین کے لیے آپ جلا وطن کیے گئے، آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو بے خانماں کیا گیا، وہ آپ کا دین اور اس کے نام لیوا دشمنوں کے نرغے میں ہیں۔ اے دین و دنیا کے مالک، آج تیری امت کی آبرو سخت خطرے میں ہے، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہیں، زمین اپنی وسعت اور پنہائی کے باوجود ان پر تنگ ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ ہمارے سردار، ہم قصوروار خطاوار ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن آخر تو تیرے ہیں، تیرے دین کے نام لیوا ہیں، ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ کر، دشمنوں کو ہم پر
ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ایک نگاہ میں سب کچھ ہے۔ اگر آپ نے ہماری درخواست قبول کر لی تو اس مرجھائے ہوئے درخت میں دوبارہ بہار آ جائے گی۔ آپ کی ایک نگاہ کرم میں گناہگاروں کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ عاشق دامن مراد پھیلائے کھڑے ہیں، انہیں مایوس نہ کیجیے۔ رسول اکرم کا ایک خطبہ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں جبکہ دوسرے دن رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، جناب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ فرمایا۔ اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے: اے لوگو، خدا کا ایک بزرگ اور مبارک مہینہ جو گوناگوں خوبیوں کا مجموعہ ہے تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ساتھ ایسی مرتبے والی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں، لیکن رات کا جاگنا اور عبادت کرنا بجائے فرض کے مستحب رکھا ہے۔ لیکن اس مہینے کا مستحب بھی ثواب میں دوسرے مہینوں کے فرض کے ہی مانند ہے، اور اس مہینے کا ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے ثواب کی مثل ہے۔ یہ مہینہ صبر اور ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر باہمی رواداری اور ایک دوسرے کی غمخواری کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کے رزق اور ان کی روزی میں زیادتی کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کا روزہ کھلوا دے تو اس کو ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب بھی ملتا ہے اور تمام گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے روزہ کھلوا کر کھانا بھی کھلا دیا تو نہ صرف تمام گناہوں کی مغفرت بلکہ قیامت میں میرے حوض سے پانی کی سیرابی کا وعدہ بھی، اور حوض کوثر کا پانی جس نے ایک دفعہ قیامت میں پی لیا تو اس کو کبھی بھی پیاس کی تکلیف نہ دی جائے گی، اور اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں سے کام لینے میں نرمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آقا کو دوزخ سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اے لوگو، 4 باتوں کا اس مہینے میں بہت خیال رکھا کرو۔ 2 باتیں تو وہ ہیں جن کے باعث تم اپنے رب کو راضی کر لوگے، اور 2 باتیں ایسی ہیں جو تم کو ضروری ہی کرنی چاہیے، جن کے بغیر تم کو چارہ نہیں۔ پہلی 2 باتیں جن سے خدا تعالیٰ کو راضی کر سکو گے ان میں سے ایک تو استغفار ہے اور دوسرا کلمہ توحید کی شہادت ہے، اور جو 2 باتیں تمہارے لیے ضروری ہیں وہ خدا سے جنت طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ جب تک یہ دونوں باتیں حاصل نہ ہو جائیں ایک مسلمان کو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ برادران اسلام، شروع سال کی دعا جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، آپ کی ذات ابدی، ازلی اور اول ہے، اور اپنے عظیم فضل اور قابل بھروسہ بخشش و کرم کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اور اے اللہ، یہ نیا سال آ پہنچا، اس سال کے اندر شیطان اور اس کے مددگاروں سے حفاظت کر، اور برائیوں کی طرف برانگیختہ کرنے والے اپنے اس نفس کے خلاف مدد کر، اور ایسے اعمال میں مشغولیت کی جو میرے مرتبے کو آپ کی ذات سے قریب کر دے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں اے بزرگی اور کرم والے۔ جب شروع سال میں کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے
کہ اس نے اپنی عمر کا بقیہ حصہ مجھ سے محفوظ کر لیا۔ اور اب آخر سال کی دعا، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اس سال میں نے آپ کے منع کردہ کاموں میں سے جتنے کام کیے ہیں اور ان سے اب تک توبہ نہیں کی، اور میری سزا پر قدرت کے باوجود آپ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے متعلق مجھ سے بردباری کا معاملہ کیا، اور آپ کی نافرمانی پر میری جرأت کے باوجود آپ نے مجھے توبہ کی طرف بلایا، تو اے اللہ، اب میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، پس میری مغفرت کر دیجئے۔ اور اے اللہ، میں نے جتنے کام آپ کی مرضی کے مطابق کیے ہیں اور ان پر آپ نے ثواب کا وعدہ فرما دیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ ان تمام کو میری طرف سے قبول فرما دیجئے، اور اے کریم، میری اس امید کو جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے کبھی منقطع نہ کیجیے۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو شیطان مایوسانہ لہجے میں کہتا ہے: میری 1 سالہ محنت کو اس نے 1 گھڑی میں برباد کر دیا۔ گناہ میں کمی اور زیادتی، یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ گناہ پر زمان و مکان کا خاص اثر ہوتا ہے۔ مثلا ایک گناہ دہلی کے کسی بازار میں کیا جائے اور یہی گناہ مسجد حرام میں کیا جائے، یا معاذ اللہ مسجد نبوی میں کیا جائے۔ اسی طرح ایک گناہ کسی معمولی مہینے میں کیا جائے اور پھر یہی گناہ عرفہ کے دن کیا جائے، اور پھر یہی گناہ شہر رمضان میں کیا جائے۔ اگرچہ گناہ ایک ہی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ کسی مقدس مقام یا کسی مقدس مہینے میں کیا گیا ہے، اس کی سزا سخت اور دردناک ہے۔ یہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ اس پر کسی ذی علم کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات معمولی سمجھ کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ شراب کو بازار میں پینا اور مسجد میں پینا اور معمولی دنوں میں پینا اور رمضان میں پینا فسق و فجور میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک فاسق و فاجر بھی اس کا احساس کرتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا مقدس ہے اور اس مقدس مہینے میں گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ شعبان سے متعلق چند احادیث سنیے۔ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میرا شمار روزداروں میں ہو۔ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: یا اللہ، رجب اور شعبان میں ہم کو برکت عطا فرما اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ نفلی روزے رکھنے شروع کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا اب روزے ترک نہیں فرمائیں گے، اور جب روزے چھوڑ دیتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ رکھیں گے ہی نہیں۔ جس مہینے میں آپ کو پورے روزے رکھتے دیکھا وہ رمضان ہے، اور جس مہینے میں زیادہ رکھتے دیکھا وہ شعبان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں نے کسی مہینے میں سوائے شعبان کے مہینے کے آپ کو بکثرت روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے ہوئے شعبان کو رمضان سے ملا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوائے شعبان کے کسی دوسرے مہینے میں بکثرت روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہے ایک اگلی حدیث۔
شعبان کے متعلق تو یہ کہنا چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے اور لوگوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل اپنی استطاعت اور طاقت کے موافق کیا کرو، اللہ ثواب دینے سے عاجز نہیں ہے، بلکہ تم عمل کی کثرت سے تھک جاؤ گے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان کا یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے روبرو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزہ داروں میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں سال بھر کے مرنے والوں کو معین فرماتا ہے اللہ تعالی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری موت کا سال اور وقت معین کیا جائے تو میرا شمار روزداروں میں ہو۔ ایک اور حدیث ہے، ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ رجب میں بہت روزے رکھتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر اس عورت کو نفلی روزے رکھنے ہی ہیں تو پھر شعبان میں رکھا کرے، کیونکہ شعبان کو ایک قسم کی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ سے متعلق ایک اور روایت ہے، کوئی شخص جو آئندہ سال میں مرنے والا ہے، اس کا نام شعبان کے مہینے میں معین ہو جاتا ہے اور وہ زندوں کی فہرست سے علیحدہ کر کے مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کے نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ انسان نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، مگر اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ہر گنہگار کی مغفرت کر دیتا ہے، مگر مشرک کو نہیں بخشتا اور ان اشخاص کو بھی نہیں بخشتا جن کے دل میں کینہ اور عداوت اور ایک دوسرے سے دشمنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں عبادت کیا کرو، خوب دعا کیا کرو اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور یوں ارشاد فرماتا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو تو اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہو تو اس کو رزق سے مالا مال کر دوں، کوئی بیمار ہو تو اس کو صحت عطا کر دوں۔ غرض اسی طرح ایک ایک ضرورت مند کو صبح صادق تک پکارتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 15ویں شب کو باہر تشریف لائے اور بار بار آتے رہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے رہے، اور پھر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس رات کو باہر نکل کر آسمان کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے۔ ترجمہ: یہ ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے، بشرطے کہ دعا کرنے والا ٹیکس وصول کنندہ نہ ہو، جادوگر نہ ہو، نجومی اور غیب کی باتیں بتانے والا نہ ہو، جلاد اور ظلم کے ساتھ مال وصول کرنے والا نہ ہو، قمار باز اور گا بجا کر روزی کھانے والا نہ ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں بندوں کی جانب رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور تمام گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ مشرک، کینہ پرور
اور گود پیٹ کے رشتوں کو منقطع کرنے والا نہیں بخشا جاتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بندوں پر خیر اور برکت نازل کرتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں رات، عید کی رات، شعبان کی 15ویں رات، اس رات میں لوگوں کی موت اور ان کا رزق اور حج کرنے والوں کی تعداد لکھی جاتی ہے، اور چوتھی عرفہ کی رات ہے۔ صبح کی اذان تک بندوں کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا، ترجمہ: یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں قبیلہ کلب کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگار دوزخ سے آزاد کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ میں آپ کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے آپ کو بقیع میں دیکھا کہ آپ اپنا سر اٹھائے ہوئے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھ کو یہ خطرہ لاحق ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے حق میں دست اندازی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، حضور، میں نے یہ خیال کیا کہ آپ دوسری بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے جس میں بکریاں اور بھیڑیں کثرت سے ہوتی تھیں۔ آگے فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے، کینہ پروروں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی کینہ پروری سے باز آ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اتفاقاً ایک دفعہ شعبان کی 15ویں رات میری رات تھی۔ جب آدھی رات گزری تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا۔ میں آپ کو تلاش کرنے نکلی اور عام طور سے جو عورتوں میں غیرت ہوتی ہے وہی غیرت مجھے بھی آئی۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور سب بیویوں کی کوٹریوں میں آپ کو تلاش کرتی پھری۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں نہیں پایا تو مجبوراً لوٹ کر اپنے حجرے میں واپس آئی تو دیکھا کہ آپ ایک کپڑے کی طرح زمین پر سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: میرا خیال اور میرا دل تیرے لیے سجدے میں ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، بس یہ ہیں میرے ہاتھ اور جو کچھ میں نے اپنے اوپر کیا ہے۔ اے بزرگ و برتر، تجھ سے ہر بڑی چیز کی امید کی جاتی ہے، تو میرے عظیم گناہ بخش دے۔ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدے میں ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور صورت بنائی اور کان اور آنکھ دی۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور دوبارہ سجدہ کیا اور دوسرے میں فرمایا۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کی تیری ناراضی سے اور تیری معافی کی تیرے عتاب سے، اور تیری تجھ سے جیسا کہ تو نے تعریف کی اپنی ویسا ہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جیسا تیرے بھائی داؤد نے کہا، تو میرے چہرے کو جو کہ مٹی میں ہے بخش دے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، مجھے مضبوط اور شرک سے محفوظ دل دے جو حق کا نقیب ہو، فاجر اور شقی نہ ہو۔ پھر میری چادر میں آ کر لیٹے تو میرا سانس چڑھا ہوا تھا۔ مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو تمام معاملے کی خبر دی تو آپ میرے گھٹنے دبانے لگے اور فرماتے تھے، افسوس ان گھٹنوں پر، یہ گھٹنے
آج کی رات تھک گئے۔ یہ رات تو ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں، مگر مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ حضرت ابو الحسن بکری فرماتے ہیں، اس رات کو بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو شب قدر کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت مانگتا ہوں، ایسی جو ہمیشہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چونکہ یہ رات شب قدر کے بعد بہت افضل ہے، اس لیے اس میں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور بعض حضرات سے مروی ہے کہ اس رات کو وہ دعا پڑھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کے وقت مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد مانگی تھی۔ حضرت آدم کی دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میری چھپی اور کھلی کو جانتا ہے، تو میرا عذر قبول کر لے، اور تو میری ضرورتوں کو جانتا ہے، تو میرا سوال پورا کرے، اور تو جو کچھ میرے دل میں ہے جانتا ہے، تو بخش دے میرے گناہ۔ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں سما جائے، اور سچے یقین کا، حتیٰ کہ میں جان لوں کہ جو تو نے لکھ دیا ہے وہی مجھ کو ملے گا، اور اپنے فیصلے پر مجھے راضی کر دے۔ اس دعا کے بعد ارشاد ہوا، اے آدم میں نے تیری دعا قبول کر لی، اور جو تیری اولاد میں سے یہ دعا کرے گا اس کی دعا بھی قبول کر لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا، وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں ہو، اور وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد ہو۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، لہذا بحالت سجدہ خوب دعا کیا کرو۔ جسے یہ پسند ہو کہ مصائب و آلام کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے، تو وہ راحت و آرام کی حالت میں بھی بکثرت دعا کیا کرے۔ دوستو، جب کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، اگر تیری مرضی ہو تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پورے عزم کے ساتھ، یعنی کسی شرط اور اگر مگر کے بغیر سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی دعاؤں کو پسند فرماتے تھے جو جامع ہوں، غیر جامع دعاؤں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو دعا اس صورت میں قبول ہوتی ہے کہ وہ جلدی نہ مچائیں اور یہ نہ کہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا تو کی مگر اس نے قبول نہیں کی۔ اپنی ذات اور اپنی اولاد یا اپنے نوکروں یا اپنے مال کے لیے بد دعا کے الفاظ منہ سے نہ نکالا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اپنی ساری حاجتیں اللہ ہی سے طلب کرو، حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے اور دعا کے بعد کشادگی کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک عورت نے درخواست کی کہ مجھ پر اور میرے شوہر پر صلات بھیجیے، یعنی دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تجھ پر تیرے شوہر پر رحمت نازل فرمائے۔ جس مظلوم نے اپنے ظالم کے لیے بد دعا کی
اس نے بدلہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا درجہ اتنا بلند فرمائے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، یہ نتیجہ ہے اس دعا کا جو تیری اولاد نے تیرے لیے کی تھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو یہ فرماتا ہے، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا میں قبول کروں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے جس کو عطا کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے جس کی مغفرت کروں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ کوئی گم شدہ اونٹ کو پا لینے والا خوش ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ان دو اشخاص کے معاملے کے متعلق ہنستا ہے جو ایک دوسرے کے قاتل ہوتے ہیں اور قاتل ہوتے ہوئے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مایوسی اور اس کے علاوہ کسی غیر سے اس کی قربت کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے، اور تم لوگوں کو تنگی اور مایوسی حالت میں مبتلا دیکھ کر ہنستا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری مصیبتوں کا ازالہ جلدی ہونے والا ہے۔ برادران اسلام، قضاء و قدر پر ایمان سے متعلق مختصر بیان۔ تقدیر پر ایمان کے دو درجے ہیں اور ہر درجہ دو چیزوں کا متقاضی ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے اچھی طرح مطلع اور باخبر ہے اور اس کا علم کامل رکھتا ہے، اور وہ اس کے علم قدیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں جس سے وہ ازلی و ابدی طور پر موصوف ہے، اور ان کے سارے احوال و کوائف، عبادت، گناہوں، روزی اور اموات کا علم کامل رکھتا تھا۔ پھر اس نے لوح محفوظ سے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو لکھ دے۔ لہذا انسان نے جو کچھ درست کیا اسے غلط نہیں کر سکتا، اور جو چیز اس نے غلط کی اسے درست نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ قلم خشک ہو چکے ہیں اور صحیفے لپیٹے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ واقف ہے ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یہ سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یعنی فیصلہ اللہ کے نزدیک آسانی ہے۔ مزید ارشاد ہے، کوئی سی بھی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر یہ کہ سب ایک رجسٹر میں لکھی ہیں قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور اس طرح کی تقدیر جو اللہ تعالیٰ کے علم کے تابع اور مطابق ہے، مختلف مواقع اجمالی و تفصیلی طور پر پائی جاتی ہیں۔ لہذا اس نے لوح محفوظ میں جو جی چاہا لکھ دیا، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کی خلقت مکمل فرما لیتا ہے تو جان ڈالنے سے قبل ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کو روزی کتنی ملے گی، اس کی موت کب اور کہاں آئے گی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تقدیر کا دوسرا درجہ مشیت الہی اور قدرت کاملہ ہے جو کہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب مشیت الہی کا ہی نتیجہ ہے، اور کوئی چیز اس کی مشیت اور قدرت کے بغیر نہیں ہوتی۔ پس وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے،
اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر خواہ وہ موجود ہو یا معدوم قدرت کاملہ رکھتا ہے، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کا وہ خالق اور مالک اور وہی اس کا پروردگار ہے۔ اس لیے اس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم اور نافرمانی سے منع فرمایا ہے۔ وہ ایسی ذات پاک ہے جو پرہیزگاروں اور احسان و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور وہ کافر لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور فسق و فجور کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ بے حیائیوں سے روکتا ہے اور اپنے بندوں سے کفر و فساد پسند نہیں کرتا ہے، اور بندوں سے اعمال حقیقی طور پر صادر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق ہے، اور بندہ ہی مومن و کافر، نیک و بد، نمازی و روزدار ہوتا ہے، اور بندوں کو اپنے اعمال کے بجا آوری میں پوری قدرت اور طاقت ہوتی ہے، نیز اس میں ان کے اختیار اور ارادے کا بھی پورا دخل ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا اور ان کے ارادوں اور قدرت کا بھی خالق ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو کوئی چاہے سیدھا چلے اس کے لیے نصیحت ہے، اور نہیں چاہتے تم مگر اللہ چاہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ برادران اسلام اور عزیزان گرامی، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اس موضوع سے متعلق ابھی آپ نے یہ گفتگو سنی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔